نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری بابا دے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بابا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سردی دے وچ بڑے اوکھے بیٹھے گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے میرزادہ صاحب کو تو کوئی زیادہ لگی تو ان کی آواز ہی پر زیادہ ہے بابا کے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد تو میں چند معروضات پیش کرے سا تے یقین رکھے نا کہ تھوڑی جی توجہ جڑا ہے جیسا اللہ رب العزت نے کلام مقدس ارشاد فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو خلقت کے اعتبار سے بہترین سانچے میں ڈھالا ایک کمال ہے اس خالق لم یزالدہ کہ 18,000 مخلوقات وچوں اگر کہیں مخلوق تے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو مبارکباد پیش کی دیئے تو حضرت انسان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اس کی خلقت ہے اللہ نے اپنے آپ کو کہ میں انسان کو خلق کر کے کمال کر چھوڑیے اللہ رب العزت خلقت انسان تو پہلے بھی مسجود ہے یعنی وہ لائق سجدہ ہے معبود ہے لائق عبادت ہے رزاق ہے رزق دے سکتا ہے لیکن واحد ذات انسان ہے جس کی خلقت کے بعد اللہ رب العزت کے لفظ آیا مسجود سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جسے سجدہ کیا جائے روایت ملتی بڑی عجیب جائے حدیث قدسی یا اس طرح فرمان ہے البتہ ہے صحیح موثق علماء تو سنیں فرمان اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت کروں پوچھا گیا کہ تو متکبر ہے سبحان تیری ذات چکتی بریائی ہے بڑا پن ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت طرف آواز آئی کہ جس خالق کو علی جیسا انسان سجدہ کرے وہ تکبر نہ کرے تو کیا کرے یعنی انسان جے کو سجدہ کرنے کی تے آمادہ ہو گئے ان سیریاں دا جڑا گروپ تیار ہویا آئی او معجزات علی ابن ابی طالب تے ہی تیار ہویا آئی نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں او مسجود ہاں کہ علی جیسا شاہکار میں ذات کو سجدہ کرے جائے تو اللہ رب العزت نے اتنی بہترین مخلوق انسان کو بڑھایا ہے تو اس کے بعد اللہ نے ہر مخلوق کو انسان کی طرح خلق کیتا ہے اور سوال کرنے رب العزت ہے ہر چیز میری کی طرح خلق کیتی ہے تو میں کو کہنے کی طرح خلق کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مقصد ہے نا کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت تو بڑا کوئی حکیم نہیں ہو سکتا
سوال کرنے کہ رب العزت ہر چیز تے میری کتے خالق کیتی ہے ذرا دسا تے میں کو کہنے کتے خالق فرمائندا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرمائندا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے حضرت انسان تو اپنی خلقت کا جیڑا مقصد سمجھے لیکن میں ذات کبریا کا مقصد اے ہے کہ تو میرے ہی سامنے سجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے خالق لم یزل دا احسان ہے کہ کلام مقدس ایک پڑھتے رہتے کہ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اے محمد مصطفیٰ میرے احسانات دے وچوں میرا بڑا احسان اے ہے کہ حضرت انسان کو میرے طرفوں متوجہ کر چھوڑے کہ اگر 80 سال گناہ کر کرتے تھک گیا ہے نا واقعی میرا دروازہ کھل ہے سبحان اللہ میں والدہ دے انتظار چاہاں یہ وجہ کی امام ہے علی علیہ السلام کو سوال بلند ہوئے توبہ دے متعلق جس ٹائم سوال کیتا گیا کہ انسان اللہ دے سامنے کس وقت حاضر ہو ونجے زندگی دے کس حصے امام فرمائے کہ اپنی موت تو ایک دن پہلے بندے کو توبہ کر گرنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ آتا ہے اے علی ابن ابی طالب کہ انسان کو کیا علم کہ اس کی موت کس دن دی امام فرمائے کہ اگر انسان اتنا ناتوان اتنا عاجز تے اتنا کمزور ہے کہ اپنی موت کا وقت بھی وہ نہیں جانتا اندھے علم وچ کوئی نہیں تب انسان کو ہر وقت اللہ پر توبہ کرنی چاہیے اسی وجہ تو روایات میں ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حشر تو پہلے اللہ دے سامنے توبہ کر کے سبحان اللہ ورنہ جڑا حشر ہو منے نا الامان والحفیظ سرواز رب اللہم صلی علی محمد و آل محمد اسا یہ سمجھ دے سے کہ حقوق جڑے ہیں انسان دے ذمے وہ دو قسم ہیں یا حقوق الناس ہیں یا حقوق اللہ ہیں یعنی اللہ دے حقوق تے مخلوق خدا دے حقوق جبکہ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ انسان دے اتے ان دے جسم دے بھی حقوق ہیں سبحان اللہ کیا حقوق ہے بس آنکھ دا کیا حق بندا ہے اس منہ دا کیا حق بندا ہے انہاں دنداں دا کیا حق ہے حرام حلال چٹھی بنی اس زبان دا کوئی حق ہے انہاں کناں دا کوئی حق ہے اس پورے وجود دا کیا کوئی حق ہے کائنات جو واحد ذات امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل 1,24,000 انبیاء چوں تے 12 امام تو ذات سید سجاد واحد ذات جنہ انسان دے جسم دے بھی حقوق بیان فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ انسان دی اکھ دا مورا فرمائے کہ حق اے ہے کہ اللہ نے جس پاسے دیکھا دا حکم دیتا ہے اس پاسے دیکھے بائے پاسے روک بنی سبحان اللہ اے اکھ دا حق ہے انسان دے دندہ دا اے حق ہے کہ انسان انہ دندہ نال حلال غذا چباوے سبحان اللہ حرام نہ چباوے اس کی زبان دا حق ہے کہ ہر وقت ماری نہ رکھے بلکہ جنہ دے چیزوں دے متعلق اللہ نے زبان کو حرکت دینے دا حکم دیتا ہے انہاں چیزوں کو بیان کرے گلے شکوہ تو پرہیز کرے میں اگلی روایت انشاءاللہ بیان کرے نا تو یقیناً کافی احباب جیتے وہ نمی ہو سی لہذا پوری جسم دے انسان دے باقاعدہ حقوق ہے ان کے بعد حقوق اللہ
یعنی حقوق اللہ فروعات دینیہ آگے نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا تبرع یعنی اللہ فروعات دینیہ چاہیے جڑے اللہ دے حقوق چلے وہ بعد حقوق الناس انسانہ دے حقوق اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں میاں نہ کہیں کو دوں نہ کہیں کو گنوں اے یعنی ایسا حق ادا کریں دے پہلے سے جبکہ معصوم دا فرمان ہے کہ اگر کہیں انسان دا حق میرے شکم ہے کہیں دا رزق کہیں دا حصہ کہیں دا حق میں کھاتے نماز پڑھتا کھڑا معصوم دا فرمان ہے کہ میں نماز پڑھتا کھڑا ہو سا فرشتے کو تو لعنت کریں دے کھڑے ہو سا کہ تیرے شکم ہے تیرے غیر دا تیرے مومن بھرا دا حق کھڑا ہے تے تو دیندہ کھڑے اللہ کو سجدہ اصل سمجھتے ہیں نماز پڑھ کی دیئے روزہ رکھ کی ہے زکوٰۃ دے چھوڑیے خمس دے چھوڑا ہے حقوق الناس جڑے ہیں وہ ادا ہیں نہیں جڑا بندہ سمجھتا ہے کہ حقوق الناس اس طرح ادا ہو گئے میں ایک روایت عرض کرے نا بڑی نایاب آیت روایت زندگی 25 سالہ زمانہ طالب علمی میں کو ایک دفعہ روایت سنی جن کی ملتی ہے جڑی تو نظر کرنے لگا صلوات بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد یعنی جڑا سمجھتے نماز روزہ حج زکوٰۃ کافی بس ہو گیا حج سب ہو گئے سے ہو گئے والا حج سے بولی رومال ساری زندگی کہنا لئے سے کیونکہ وہ رومال کرتے سارے کم کرنے ٹھیک ہے جی میدان کربلا دی جڑی زیارت ہے اس کے ثواب دے متعلق ملتا ہے کہ میدان حشر دے وچ آواز آسی اینا زوار قبر الحسین کہ زندگی میں قبر حسین کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں فَيَقُومُ قَوْمًا كَثِيرًا بہت بڑی جماعت کھڑی ہو گئی سی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے سی کہ 1 لاکھ بندے کو 100 بندہ ہے 1 لاکھ بندہ 10 لاکھ بندے تک ہے انہا بندہ کو بغیر حساب دے جنت وچ داخل کر کے نہ یعنی یہ فقط میدان کربلا دے وچ وائنتے قبر حسین دی زیارت دی فضیلت ہے تے جیڑا بندہ میدان کربلا وچ داخل ہو ونجے تے ہو گئی مولا حسین دا محب ان دی کیا فضیلت ہو سی ٹھیک ہے جی اچھا اس کو میں اکھاں ذرا نکلا یہ تو محب ہے جڑا داخل ہے کربلا تے اگر شہدائے کربلا جڑے میدان کربلا داخل ہیں انہاں دا کیا مقام ہو سی تعین نہیں سے کر سکتے ٹھیک ہے یعنی حقوق الناس لوگوں دے حقوق دی کیا تاکید ہے جڑی گل تھی دی پئی ہے میدان کربلا دے وچ 10 محرم دی رات 10ویں دی رات امام حسین علیہ السلام نے جس ٹائم ہر صحابی کو صلوات بلند آواز میں پڑھ دیں جس ٹائم اپنے ہر محب کو ہر غلام کو جوانان جنت دے سردار نے جنت دا مشاہدہ کرا چھوڑا جنت دی زیارت کرا چھوڑی بھئی اے برید تیرا اے مقام ہے اے حبیب تیرا اے مقام ہو سی اے جون تیرا اے مقام ہو سی یہ صرف سارا کو مقام دکھا چکے نا اینڈ دے وچ اہمیت چیک کر ہے حقوق الناس دی اینڈ دے وچ امام فرمایا کہ تواڈے ذمے کہیں بندے دا کوئی حق تک ہے نہیں وچوں ایک صحابی آدھا پیا کہ فرزند بطول جنت دی بشارت جنت دی زیارت جنت دے سرٹیفکیٹ تے اون دے بعد حالی حقوق الناس جنہاں دے اسا کچھ دیونا گھننا ہے حالی کوئی گنجائش بچ دیئے امام حسین فرمائیں کہ اگر تواڈے ذمے کہندا ایک درہم ہے نا تو آپ کو میرے رلے شہید ہونا تے میدان کربلا وچ داخل ہونا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں سی بندے وہ پریشان تھی کہ جی تسا تے بیٹھے انہاں کا مولا میں تے یمن وچ فلانے بندے دے پیسے دے بنے
کوئی آدھے جی کربلا مدینے دے وچ فلاں بندے دے میں اتنے درہم دینے، کوئی آدھے جی عراق دے شہر بصرے دے وچ 600 کلومیٹر دا سفر ہے میں اتنے پیسے دینے، تے تُسا فرمائے کہ کل اسا ہونے شہید، تے سفر جڑا ہے وہ ہے انعام، مطلب ہے کہ اٹھا دا یا گھوڑا دا تے پہنچ سکتے نہیں سے، فرزند بطول ہم کیا علاج ہے؟ امام فرمائے علاج نیت تسا کرو، پہنچامنا فرزند بطول دا کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہاں بنا نیت کی تھی، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی سواری تے سوار ہو بنجو تے تواڈے دماغ دے وچ یہ تصور ہونا چاہیے ہے، تواڈے دل وچ یہ نیت ہونی چاہیے کہ رب اکبر سارا وعدہ ہے کہ اسا اپنے فلاں بندے دا حق ادا کرتے، اندے جڑے ادھارے پیسے گیتی ودی سے اے ادا کرتے، سویرے فرزند بطول دے رلے جام شہادت نوش کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ انہاں بندہ یہ نیت کی تھی کہ اندے بعد روایت یا یہ لفظ ہیں کہ نماز صبح تو پہلے ہر بندہ میدان کربلا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی حقوق الناس دی کہنا دیونا گرنا اتنی اہمیت ہے کہ اگر میرے ذمے ایک درہم کہنا ہے تو امام فرمائن کہ میدان کربلا ہے میں حسین دے رلے شہید ہو کے دفن ہونا تو آپ کو کوئی فائدہ نہ لے سی۔ سبحان اللہ ٹھیک ہے، جس وجہ تو معصوم فرمائے کہ حقوق اللہ ہو گئے، یعنی نماز روزہ حج زکات، حقوق الجسم یعنی انسان دی باڈی دے حقوق، اکھ دا حقوق، کان دے حقوق، زبان دے حقوق، دندا دے حقوق، انہاں دی ادائیگی ہو گئی، تے حقوق الناس انہاں کو ادا کر دے، او دے بعد ساری سفارش دا انتظار کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ کیا ہو سی؟ چھویں امام علیہ السلام پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلے سوال کیتا کہ فرزند رسول جڑا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق فوج در فوج سبحان اللہ۔ اس میدان حاشر میں جمع ہو جائے گی۔ مولا سارے اکٹھی کیوں کہنا ہے؟ یہ فوجاں، یہ لشکر، یہ حصے بنتے کیوں کہنا ہے؟ امام علیہ السلام فرمائے کہ سارے میدان حاشر دے وچ جمع ہو سے، سبحان اللہ لیکن 8 گروہاں تقسیم ہو گیا سے۔ 8 گروہاں دے وچ مخلوق خدا تقسیم ہو گیا سی، تے انہاں تو علاوہ جڑے بندے ہو سے اس کی تقسیم اللہ نے اپنے ارادے تے مشیت کے مطابق کی ہوئی سی۔ سبحان اللہ۔ بندہ دے مولا وہ جڑے 8 بندے ہو سن، جڑے 8 گروہ تقسیم ہو کے آسے وہ کس شکل چاہ سے؟ امام فرمائے کہ اگر تسا دنیا دے وچ تمام حقوق ادا کر کے نبھے گئے، اللہ دے حقوق، انسانہ دے حقوق، اپنے حقوق ادا کر کے نبھے گئے، اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کیتے بغیر اگر تسا مر گئے ہوئے، فوت ہو گئے ہوئے، وال ان 8 گروہاں دے وچ تسا شامل ہو سو۔ 10 نے 8 گروہ، ان دے بعد گال تمام ہو سی، تسا ہی تمام ہو سو۔ مولا کیڑے 8 گروہ ہو سے؟ امام علیہ السلام فرمائن کہ پہلا گروہ جڑا میدان حاشر دے وچ وارد و داخل ہو سی نا، اس گروہ کی حالت یہ ہو سی کہ اللہ رب العزت ملائکہ کو حکم فرمی سی کہ اس سارے گروہ کو اس میدان حاشر دے وچ بالکل سدھا لٹھا دیتا۔ انہیں بندہ بھی سدھا سامنے دے۔ مولا ول کیا ہو سی؟ امام فرمائے کہ ول یہ ہو سی کہ انہاں لمبے سکتے ہوئے بندہ ہوتے اللہ رب العزت اپنے ایک فرشتے کو حکم دے سی کہ احد پہاڑ چاہتے آسمان جتنا بلند کرتے اس بندے دے سر جما دے۔ مولا بال
امام فرمایا بل یہ ہو سی کہ اس بندے دے سر دا جڑا بھیجا ہو سی وہ میدان حشر دے وچ منتشر ہو چکا ہو سی بکھر چکا ہو سی صلوات بلند والا اللهم صل على محمد وآل محمد والوی صلوات بلند والا اللهم صل على محمد وآل محمد بیا ہوئے تو ذرا اتھے ہی رکھا ہے کہ مولا بھل کیا حالت ہو سی امام فرمینن کے بل حالت یہ ہو سی کہ انسان دا بھیجا جڑا ہے وہ میدان حشر بکھر چکا ہو سی منتشر ہو چکا ہو سی مولا کتنا عرصہ امام فرمایا کہ کانا مقدار ہو 50,000 سنتین 50,000 سال فرشتہ اس انسان تے مشق کرے سی سر دوبارہ جوڑ ویسی پتھرات کو تقسیم کر دی سی 50,000 سال اے مشق ہو سی فرزند رسول ایک کیڑا ایسا گناہگار ہو سی کہ ذات الہی 70 ماما کو زیادہ محبت کرنے دے باوجود اس انسان کو اتنی سخت سزا دی سی امام فرمائیں کہ ایک وہ شخص ہو سی کہ جڑا امت محمدیہ تو صبح دی نماز قضا کرتے پڑھتا ہے ذرا تصور کروں کہ ایک پڑھتا ہے پڑھتا قضا کرتے ہے تے اگر قضا کرتے پڑھن دی اے سزا ہے تے نہ پڑھن دی کیا ہو سی مولا دوچہ گروہ امام فرمائن کہ دوچہ گروہ جس میں وارد ہو سی اس کو انہیں لٹایا ویسی جی میں کابرج میت کو لٹایا ویسی مولا ول کیا ہو سی امام فرمائن کہ ہو سی اس طرح کہ میت کو کابرج لٹایا ویسی تو اس کا چہرہ ہوتا ہے قبلے والے پاسے تھوڑا پسیلہ کر کے لٹایا ویسی جڑے لٹے نے انہوں نے تو ذہن چو سی ٹھیک ہے چہرہ ہوتا قبلے والے پاسے ہو سی اندھا جڑا کن ہو سی اٹھتے ہو سی ٹھیک کیا ہو سی تو ساں اگر یوٹیوب یا کہیں باقاعدہ براہ راست اگر گارڈر تے ٹی آر بناون والی فیکٹری کارخانے کو ڈٹھو ہے اندھے وچ نہ لوہا بالکل پگھلا دے او پائپاں دے وچ چلتا پیا ہوندا ہے فل سرخ شکل وچ پانی دی طرح وہ بھجدا پیا ہوندا ہے والو فریمہ دے وچ وائنتے او گارڈر تے ٹی آر دی شکل اختیار کر کے ہے لہذا مولا بل کیا ہو سی امام فرمایا کہ ہو سی اس طرح کہ او جڑا پگھلا یا سیسا تے لوہا ہے او اس تے کان وچ پائپ لگا کھڑا سی او دے کان وچ داخل ہوندا پیا تے او تڑپتے جس ٹائم اپنی سائیڈ بدلے سی جڑا پیا کان ہو سی او سیدھا تھی سی او پائپ جڑا ہے جڑا پگھلے لوہے تے سیسی والا ہو سی او دوجے کان وچ شروع ہو گئی سی مولا اتنی سخت سزا گناہ کیا ہے عرصہ کتنا ہو سی امام فرمانے 50,000 سال یہ پائپ کو کان وچ لگے کھڑے گناہ کیا ہے امام فرمانے کہ اے امت محمدیہ دے او نوجوان ہو سے کہ جڑے اللہ دیا روکیوں یا چیزاں کو سن دیاں تے اللہ دے فرمان کو انہاں کنہ نہ سن دے آج کل آپ دیکھوں روڈ دے گھر اور ٹوٹیاں ہینڈ فریاں لگیاں ودے گنگنا دے ذوقی ودے کوئی فکر فاقہ کہہ نہیں کوئی موت دا تصور یعنی اگر وہ نوجوان جنازہ پڑھن آوے تو وہ کان جو ہینڈ فری کہنے کڑھیں دا بس موبائل کو ذری سٹاپ کریں دا بھئی وہ بچ گیپ زیادہ نہ لہذا اے امت محمدیہ دے او نوجوان ہو سے کہ جڑے اللہ دیا روکے ہوئی چیزوں کو غنا گانا انہوں کو اپنی روح دی غذا تصور کرے مولا بڑا سخت عذاب مولا تریچہ گروہ امام فرمانے کی تریچہ گروہ جس میں ماسی فرشتوں کو آکھا ویسی کہ جہنم دی آگ دیاں کینچیاں لے کے آؤ کیا ہو سی
امام فرمایا انہاں کینچیاں نال اس تے پہلو دا جڑا گوشت وہ کٹ دے ان دے سامنے رکھا ویسی تے او کو مجبور کیتا ویسی کہ کو کھانا شروع کر. جس ٹائم وہ گوشت دے پیس وہ ٹکڑے وہ گوٹیاں وہ ختم کرے سی اس ٹائم تک یہ جڑ چکا ہو سی پہلے. ان دے بعد دوبارہ حکم ہو سی کہ دوبارہ ہی کو کٹو. 50,000 سال اپنی پہلو دے گوشت دے ٹکڑے تناول کریں دا بیٹھے. مولا گناہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں گناہ یہ ہے کہ اے محفل اچ پہلے اپنے مومن بھراواں دی بڑی غیبت کرے گا. لہذا اللہ نے جیڑے ان دے گناہ دے اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے یہ انہاں پردوں کو آشکار کرے گا. مولا بڑی سخت سزا کتنی 50,000 سال چلتا. اگلا گروہ جس میں داخل ہو سی فرزند بطول فرمائنے کہ انگارے جڑے ہیں انہیں سامنے رکھ دیتے ویسے جہنم دے انگارے. جہنم دے متعلق ملتا ہے کہ 1,00,000 سال عالم انوار جہنم کو جلایا گیا. ان کے بعد 1,00,000 سال ان کو بجھایا گیا اور سفید ہو گئی. ان کے بعد 1,00,000 سال ان کو دوبارہ روشن کیا گیا. یعنی یہ 3 کیٹاگریاں مراحل دے وچ اس کی شدت کو زیادہ کریں. لہذا جہنمی انگاراں دا ڈھیر اس بندے سامنے لگا بھی ہے. ہاں بکھا ہے فرزند رسول اتنی سخت سزا. وجہ امام فرمایا اے دنیا دے وچ او لوگ ہو سن کہ جڑے لوگاں دا مال حرام طریقے نال تے رشوت کھانے غیر مباح طریقے نال لوگاں دا مال کھانے ہیں. لہذا اللہ فرمائے سی جی میں اٹھے حرام کھا داوے او حرام ہن انگاراں دی شکل اختیار کر چکا ہے. ایک کھانا شروع کر 50,000 سال اتھو والا جڑا حرام مال ہے انگاراں دی شکل کھانا بیٹھا. مولا بیا گروہ امام فرمائے سن والے گروہ آسی کہ جس کو حکم ہو سی کہ چونٹیاں دی شکل اختیار کر کے ایک کیڑیاں چونٹیاں دی شکل گروہ مار چکا ہے. لہذا ہر اہل محشر کی وہ قدمہ دے تلے آنا بھی ہے رگڑی تے مرد بندہ پیر چیسی وہ چونٹی دوبارہ زندہ ہو گئی سی. وال پیر رکھے سی دوبارہ مسل کی گئی سی. فرزند بطول ایک کس گناہ دی سزا ہے. امام فرمائے یہ اس گناہ دی سزا ہے کہ اے امت محمدیہ دے متکبر لوگ ہیں جڑے کہ سلام کہندے ہیں نا اللہ نے 4 انگلیاں دے انگوٹھا تے وہی کرتے سلام کہنا. تے اس طرح یقین کرو میں خود ایک بندے کو تقریباً 10 سال سلام کرے دے ڈٹھا اے ایک کرنا اے والو جب میرے کو پہنچا میں بیٹھا میرا دوست بیٹھا یہ اساں والوں کو ایک انگل سلام کیتا ہے والو اگلے بندہ کو پورے ہاتھ نال سلام کیتا ہے. ٹھیک ہے لہذا اے امت محمدیہ دے وہ متکبر لوگ ہو سے کہ جڑے انسان کو انسان نہ سمجھتے بلکہ حشرات الارض سمجھتے ہیں. لہذا انہوں کو ایک سخت سزا دیتی ویسے. اگلا گروہ بس مکین دیا گا امام فرمان کہ اگلا گروہ جس کے ماسی آگ دیاں زنجیرائیں ان کو جکڑایا ہو سی تے آگ دے گڑے کو سٹ دے سی. کتنا عرصہ 50,000 سال. ان دے بعد اگلا فائنل ہو سی. مولا انہاں دی کیا سزا ہے کیا گناہ ہے؟ امام فرمایا کہ آگ دیاں زنجیرائیں قید کرتے انہاں کو جہنم دے گڑے اس وجہ تو سٹا ویسی کہ اے امت محمدیہ دے نشئی تے شرابی لوگ ہو سن کہ شراب دے دل دادا لوگ ہیں. اللہ نے انہاں کے اے سزا معین کی ہوئی ہے کہ جنہاں حلیت اگیاں حالات جنہاں کو میں جائز قرار دیتا ہے تو سو انہاں کو چھوڑ دے میری حرمت آگیا چیزاں لے پاسے تجاوز کیتا ہے. تواری سزا ہے. آخری گروہ معلوم ہے آخری گروہ جس کے ماسی ایک کمرہ
جس کی چھت تو اگ وستی پئی ہے ان کی چارے دیواراں کا اگ نکل دی پئی تندور جڑا ہے نا ان دی اگ فقط تالے چوندی ہے ان سائیڈاں تو کہنی ہوندی اتو بھی کہنی ہوندی لیکن وہ تندور اتھو والا کہنا ہو سی وہ اتھوں والا ہو سی سائیڈاں تو اگ آدھی پئی ہے زمین تو تالے چو نکل دی پئی ہے اس دے اتو سر والے پاسوں آگے جڑی تلے داخل ہوئی پئی 50,000 سال اس مخلوق کو کھڑا رہتا ویسی مولا اتنی سخت سزا ایک ہی بدبختوں سے امام فرمایا کہ ایک امت محمدیہ دیا بے پردہ خواتین ہیں یہ جڑیاں گھروں نکلتی ہیں انہاں دا جڑا دوپٹہ ہوندا ہے وہ سر تے کہنا نہیں ہوندا گل وچ ہوندا ہے انہوں کو پردہ کرنے لئے الرجی تھی دی ہے لہذا اے او الرجی زدہ خواتین ہو سکتے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ دی مسیحت گزار دیتی ہو سی لہذا اپنی اولاد دی پرورش اس انداز جو ہونی چاہیے کہ سارے اگر نوجوان ہیں سارے اگر نوجوان ہیں تو وہ سیرت آل محمد تے زندگی گزاریں تے اگر ساری خواتین ہیں تو جس پردے تے ثانی زہرا نے اتنی محنت کی تھی اس پردے دیا پابند دعا ہے کہ اللہ رب العزت